السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ نسل در نسل چلتا آ رہا اس گھر کا راز، جو اپنے پیچھے کئی داستانیں رقم کر چکا تھا۔ تو آئیے سنتے ہیں اس گھر کی کہانی۔ یہ واقعہ 1994 کا ہے، بالکل سچا، میرے بھائی کی آنکھوں دیکھا۔ ہماری رہائش پاکستان میں تھی، لیکن میری بھابھی حیدرآباد دکن کی تھی، میری خالہ کی بیٹی تھی۔ خالہ نے بیٹے کی شادی کا کارڈ بھیجا، ہم کوئی بھی نہیں گئے تھے۔ بھائی اور بھابھی شادی میں شرکت کے لیے وہاں پہنچے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ خالہ کا مکان 1500 گز پر بنا ہوا تھا، بڑے بڑے کمرے، بڑا سا لان، اور خالہ کی 2 بیٹیاں 2 بیٹے تھے۔ بڑی غزالہ میری بھابھی۔ میرا بھائی ایک ہی تھا، مجھ سے چھوٹا، ہم 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ ہم سب بہنیں اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب یہ لوگ خالہ کے گھر پہنچے، شدید سردی کا موسم، اور رات 10:30 بجے ہم وہاں پہنچے۔ کچھ دیر آرام کیا، پھر کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہوئے۔ غزالہ نے اپنا سامان سیٹ کیا۔ ظاہر ہے شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ سب سیٹ کرنے کے بعد شوز ریک پر رکھے۔ 1 ہفتے بعد مائیوں تھی۔ یوسف میرا کزن غزالہ سے چھوٹا تھا، وہ حافظ قرآن تھا، اور جس کی شادی ہو رہی تھی وہ یونس تھا۔ اب رضوان اور میرے بھائی کو دوسرے روز کزن کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا۔ میرے نانا مزمل شریف کے عامل تھے۔ میری خالہ بھی کچھ تھوڑا بہت اس سلسلے میں تعلق رکھتی تھی۔ میری خالہ کے گھر میں بھی آسیب کا معاملہ تھا۔ وہ لوگ اس وقت سے ڈرتے نہیں تھے، لیکن اکثر ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہوتا تھا۔ خالہ وقتی طور پر سنبھال لیتی تھی۔ انہوں نے رضوان سے کہا، بیٹا تمہارا بستر لگا دیا ہے، تم اس کمرے میں سونا۔ رضوان نے کہا، نہیں خالہ جان، یہاں ٹھیک ہوں، میں یہاں سو جاؤں گا۔ خالہ کسی خاص وجہ سے منع کر رہی تھی، مگر رضوان بضد تھا کہ نہیں، میں یہاں سونا چاہتا ہوں۔ تب غزالہ بولی، نہیں نا، آپ یہاں نہیں سوئیں۔ رضوان ہنس پڑے، وہ ان باتوں سے نہیں ڈرتے تھے۔ انہوں نے ہنس کر کہا، چلو آج ان لوگوں سے بھی 2 ہاتھ ہو جائیں۔ خالہ بھی چپ ہو گئی۔ رضوان پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور سب اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ یوسف شادی شدہ تھا، یونس اور روحی غیر شادی شدہ تھے۔ رات دیر تک رضوان جاگتا رہا۔ کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی، لیکن جب صبح جاگے تو بیڈ اپنی جگہ پر نہیں تھا، اور رضوان بھی سرہانے کی طرف پاؤں کیے سو رہے تھے۔ وہ بولے، آپ لوگ تو ایسے ہی پریشان ہو رہے تھے، کیا میری اور بیڈ کی پوزیشن چینج ہوئی اور بس؟ خالہ نے کہا، تو بیٹا تم اس کو معمولی لے رہے ہو، وہ تو میں نے تمہیں حصار باندھ دیا تھا۔ خیر، ناشتے کے بعد رضوان اور یونس تینوں شاپنگ پر جانے لگے۔ رضوان نے غزالہ سے کہا، میرا کھوسا لاؤ۔ بس جناب، پورا گھر چھان مارا، ہر جگہ دیکھ لیا، اب رضوان کو ضد ہی وہی پہنوں گا، آخر گیا کہاں؟ جب کل اس شوز ریک پر رکھا، بھلا کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ کافی دیر کے بعد رضوان کچن کی طرف گئے تو شدید غصے کے باوجود بے ساختہ ہنس پڑے۔ خالہ جان کچن کے سب سے اوپر والے سلیب پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ ارے خالہ جان، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ گر جائیں گی آپ، وہاں تک کیسے چڑھیں؟ اتریں۔ اس نے سہارا دینا چاہا تو خالہ نے مسکرا کر خود سے نیچے پھینکے۔ ارے یہ یہاں کیسے پہنچا؟ رضوان حیرت سے خسوں کو دیکھ رہے تھے۔ واقعی یہ میرے ہی ہیں، مگر آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ یہاں ہوں گے؟ خالہ ہنستی ہوئی بڑی ٹرک سے نیچے اتری۔ رضوان انہیں اترتا دیکھتے رہے۔ بیٹا اب تو یہ سب کچھ زندگی کے معمولات کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ یہ چڑھنا اترنا اور چیز کو وہاں تلاش کرنا جہاں کسی کی سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ سبزی یا کریانہ لا کر کچھ بھی رکھو، وہ کچھ دیر بعد چھت پر ملتا ہے۔ گھر کی دیگر اشیاء جگہ سے غائب ہو جاتی ہیں، پھر اسی طرح ذہن اور دماغ جگہ جگہ جاتا ہے اور پھر چیز مل جاتی ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا سامان محلے کے کسی بھی چھت پر ملتا ہے۔ وہ رضوان کو بڑے اطمینان سے سنا رہی تھی۔ کمال ہے بھائی، آپ اسے سیل کر دیں، کسی اور سوسائٹی میں رہائش اختیار کر لیں۔ رضوان بولے، ارے نہیں بیٹا، یہ میرے ابا کی جگہ ہے، یہاں سے مجھے کہیں نہیں جانا، یہاں سے مر کر نکلوں گی، یہ ان کا اٹل فیصلہ تھا۔ تو پھر پلیز میرے یہاں رہتے تک آپ ایک بار کسی اچھے سے پیر صاحب سے رابطہ کریں، ایک بار وہ دیکھ کر حفاظت کا حصار باندھ دیں۔ رضوان نے کہا تو اب کی بار خالہ چپ ہو گئی۔ غزالہ بول پڑی، ہم لوگ تو کئی بار امی سے کہہ چکے ہیں کہ اس مسئلے کا بندوبست کریں۔ یوسف نے منع کیا کہ کچھ نہیں ہوتا،
وہ اس بات کے خلاف ہیں، ویسے میں بھی ان باتوں کو نہیں مانتا، رضوان نے کہا، مگر خالہ جان نے جو کچھ بتایا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ میں تو کہہ رہی ہوں اب شادی ہونے والی ہے، اگر جب کوئی بڑی مصیبت آ گئی تو امی بھی کیا کریں گی؟ غزالہ نے کہا تو رضوان نے کہا ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، عام وقت ہو تو چل جاتا ہے، لیکن شادی والے گھر میں ایسا کچھ ہو تو بہت پریشانی ہوگی۔ غزالہ پھر بولی طے یہ پایا کہ ابھی شادی میں 1 ہفتہ ہے، اس دوران یہ کام ہو جائے۔ اور پھر یونس ایک بہت مشہور پیر صاحب کو گھر لے آیا۔ پیر صاحب نے آتے ہی عورتوں بچوں کو گھر سے چلے جانے کا کہا، سب لوگ چلے گئے، صرف رضوان اور یوسف گھر پر رہ گئے۔ خالہ کے پاس ایک اعلیٰ نسل کا کتا تھا، اس کا نام بلیکی تھا۔ پیر صاحب نے کہا اس کو دور گیٹ کے پاس اچھی طرح سے باندھ دیں، اس طرح کہ اگر وہ زنجیر توڑنا چاہے بھی تو نہ توڑ سکے، بہت اچھی طرح سے باندھ دو۔ پہلے یہ بھی کام ہو گیا، بہت ہی مضبوطی سے بلیکی کو باندھ دیا گیا۔ اب پیر صاحب کے ساتھ آئے ہوئے ورکر اپنے کام پر لگ گئے۔ 2.5 فٹ گہرے 11 گڑھے گھر میں کھودنا تھے۔ پیر صاحب نے اس کام کے لیے حصار باندھ دیا تھا۔ ہر گڑھے میں ایک ایک ہانڈی رکھنا تھا، ہانڈی میں بھی کچھ رکھا گیا تھا۔ رضوان اور یوسف اس کام کے دوران ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے تو کبھی سنجیدہ ہو گئے۔ اب بڑے بڑے پتھر گھر میں بارش کی طرح گر رہے تھے۔ گیٹ 12 فٹ کی تھی، جس پر پتھر لگنے سے جگہ جگہ سے سوراخ ہو گئے۔ وہ بار بار پیر صاحب کو ان حالات سے باخبر کر رہے تھے، مگر پیر صاحب نہ گھبرائے نہ متزلزل ہوئے۔ انہوں نے تھوڑی دیر بعد کہا وہ سفید کار جو گیٹ کے باہر اس جگہ کھڑی ہے، اسے وہاں سے ہٹائیں۔ سب حیران رہ گئے، وہ گاڑی ابھی آئی تھی، پیر صاحب کو کیسے پتا چلا وہ گاڑی وہاں سے ہٹا دی گئی؟ اب یہ کام ختم ہوا تو پیر صاحب نے اپنے ایک ساتھی کو اپنے سامنے بٹھایا اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ جیسے ہی پہلا سوال کیا گیا ان صاحب کی آواز بالکل بدل گئی۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ یہاں سے کب جاؤ گے؟ تم کتنے ہو؟ 1 سے زیادہ ہو نا؟ پیر صاحب بولے، ہم 1 سے زیادہ ہیں اور ہم یہاں سے نہیں جائیں گے کیونکہ ہم یہاں نہیں آئے، یہ تو ہمارا مسکن ہے، یہ لوگ آئے ہیں ہماری جگہ پر، یہ لوگ جائیں گے نہیں، ان لوگوں نے ہمارے باپ دادا کی جگہ پر قبضہ کیا ہے، یہ جائیں گے نہیں، یہ نہیں، تم جاؤ گے، سمجھے؟ پیر صاحب نے غصے سے کہا، نہیں ہم ہرگز نہیں جائیں گے، وہ بضد تھا کہ ہم نہیں، یہ جائیں گے، ہم نے ابھی تک ان میں سے کسی کی جان نہیں لی، اب ہم انہیں اور ستائیں گے، ان کو جانا پڑے گا۔ بڑی کرخت اور غصیلی آواز تھی، پیر صاحب نے آنکھیں بند کی اور پوری جان سے کانپ گئے۔ کچھ پڑھ کر گرجدار آواز میں بولے، میں نے ابھی تم سے نرم رویہ رکھا ہے، تم کو ہر صورت میں یہاں سے جانا ہوگا، سمجھے؟ اب تیار ہو جاؤ۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک شور سا اٹھا، جیسے بچے بوڑھے رو رہے ہوں، سسک رہے ہوں، آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھی، اور اس وقت تو بلیکی بالکل پاگل ہو گئی تھی، اس قدر اچھل کود کر رہی تھی کہ لگ رہا تھا وہ گرل توڑ کر باہر نکل جائے گی۔ اس وقت اس کی نظریں گیٹ کی طرف تھیں، کیونکہ ان کی پوری فیملی روتی ہوئی، آہ و بکا کرتی، سسکیاں لیتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ جب وہ چلے گئے تو بلیکی بالکل نڈھال سی زمین پر پڑ گئی۔ رضوان اور یوسف سب سے پہلے اس کی طرف گئے، دیکھا تو بلیکی کے ہاتھ بری طرح زخمی ہو گئے تھے، گرل کو اس مضبوطی سے پکڑ کر وہ جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس کی جنونی کیفیت دیدنی تھی، کیونکہ ان لوگوں کو ایسی مخلوق نظر آتی ہے۔ اب بھی وہ گھر ہے، اب خالہ کے بیٹے اور بہوئیں رہتی ہیں، خالہ جان کا انتقال ہو گیا ہے، مگر اب وہ گھر سکون سے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے حالات اور ایسی مخلوق سے تمام مومن مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔